بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نواز شریف سیکنڈ ٹرم ان آفس، ٹھیک ہے، دوبارہ جب ان کی گورنمنٹ آئی تو تب کی بات۔ اچھا، نواز شریف نے الیکشنز میں برتری حاصل کی کافی میجارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ہاؤس ٹیکنگ سرمنی ہوئی جس میں وہ پرائم منسٹر دوبارہ سے بن گئے 1997 میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر 13 امینڈمنٹ ایک بل پاس کیا گیا جس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ سے اختیارات لیے گئے۔ کون کون سے اختیارات لیے گئے؟ ایک تو نیشنل اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کے اختیارات ان سے لے لیا گیا پریزیڈنٹ سے۔ اس کے علاوہ جو چیفز تھے، مطلب جو آرم فورسز کے چیفز ہیں، وہ جو نامینیٹ کیے جاتے ہیں، وہ بھی اختیارات لے لیے گئے تھے۔ اچھا، تو یہ وہ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 14th امینڈمنٹ ایک پیش کی گئی، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں، جس کو اپوزیشن پارٹی نے ایک طرح سے اپوز کر لیا اور چیلنج کر لیا اس کو سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ کے اس وقت چیف جسٹس تھے سید سجاد علی شاہ، جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، ٹھیک ہے، اور باقی جو ججز تھے انہوں نے ایک بغاوت کر لی، ٹھیک ہے، چیف جسٹس سے، اور ان کو اپوز کیا چیف جسٹس کو۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ تھی اس پہ اٹیک کر دیا نواز شریف اور ان کے جو کیا کہتے ہیں سپورٹرز تھے، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے مداح تھے، جو ان کے پارٹی کے کارکن تھے، انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا۔ چونکہ پریزیڈنٹ کے پاس اتنے اختیارات اس وقت نہیں رہے تھے کہ وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے، لہذا جو پریزیڈنٹ اس وقت تھے وہ تھے فاروق احمد لغاری۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ 1997 میں دسمبر 1997 میں وسیم سجاد کو، جو کہ چیئرمین سینٹ تھے، ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹشپ دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ The appointment of سجاد علی شاہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان واز ڈکلیئرڈ illegal۔ تو جو سجاد علی شاہ جو تھے، جن کو اپوز کیا گیا تھا، جو چیف جسٹس تھے، ان کو اللیگل چیف جسٹس ڈکلیئر کر دیا گیا بائی اے 10 ممبر بینچ آف سپریم کورٹ۔ اس کے مطلب جو وہاں پہ 10 ممبرز کا ایک بینچ تھا سپریم کورٹ میں، جنہوں نے ان کو اللیگل قرار دے دیا، تو اس طرح ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد میاں اجمل جو تھے، ان کو چیف جسٹس کے جو عہدہ تھا اس پہ فائز کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نامینیٹڈ جسٹس محمد رفیق تار فار دا پریزیڈنسی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو محمد رفیق تار جو تھے جسٹس ریٹائرڈ تھے، ان کو مسلم لیگ نے ایک طرح سے پریزیڈنٹشپ دے دی اور اس کے لیے نامینیٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح اس کے ساتھ بہت ساری پارٹیز تھی، پی ایم ایل کے ساتھ اے این پی تھی، ایم کیو ایم تھی، ڈفرینٹ ریجنز پہ، دوسرے باقی جتنے بھی صوبے تھے ان میں۔ اور پاکستان ایز اے نیوکلیر پاور کی اگر بات کی جائے تو فرام دا پرسپیکٹیو نیشنل ڈیفینس 1998 واز این امپورٹنٹ ایئر۔ تو 1998 جو سال تھا وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، کس حوالے سے کہ پاکستان نے سکسیزفلی جو غوری میزائل ہے اس کو لانچ کیا تھا، جس کی رینج یہ تھی کہ 1500 کلومیٹر تک وہ ہدف کو نشانہ بنا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، آن May 11 and 13 انڈیا کنڈکٹڈ نیوکلیئر ٹیسٹ تھریٹن پاکستان۔ تو انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیے 11 مئی کو، 11 اور 13 مئی کو، اور پاکستان کو ایک طرح سے خبردار کیا، ٹھیک ہے، اپنی پاورز شو کی۔ اس کے بعد پاکستان نے اس چیز کو رسپونڈ کیا اور 28 مئی کو پاکستان نے بھی اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے اور اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ When نواز شریف ڈکلیئرز his intention to start work on construction کالا باغ ڈیم، جب نواز شریف کالا باغ ڈیم بنانا چاہتے تھے تو کیا ہوا کہ اپوزیشن جو تھی اس میں بہت ساری پارٹیز جو تھی، انہوں نے اس چیز کی بات کو اپوز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف کو اس چیز کو اپنے ڈیسیجن کو پوسٹپون کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اے این پی یا ایم کیو ایم، یہ جو بھی پارٹیز ان کے ساتھ تھیں، وہ اس سیم ایشو پہ ان کے ساتھ انہوں نے الحاق سے جو ہے وہ انکار کر لیا اور اپنے اپنے راستے اختیار کر لیے، ٹھیک ہے، یہ کالا باغ ڈیم کے ایشو پہ۔ اچھا، ان جون 1998 200 پیپل لاسٹ دیئر لائیوز ان ٹیررسٹ اٹیک ان کراچی۔ جون 1998 کو کیا ہوتا ہے کہ 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ اٹیک میں کراچی میں قتل کر دی جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سندھ اسمبلی واز ڈیزالوڈ
سندھ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، گورنر رول ہے اس میں لاگو ہو جاتا ہے، جس میں کسی بھی ایریے میں آپ کا ایک گورنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ In February 1999, the Lahore Declaration was jointly issued by Nawaz Sharif and his visiting Indian counterpart Atal Bihari Vajpayee, which called for the resolution of outstanding issues between two neighboring through dialogues. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ لاہور ڈکلریشن ایک موقع ایسا تھا جس پہ اٹل بہاری واجپئی جو تھے انڈیا سے اور نواز شریف نے مل کر آپس میں گفت و شنید کی اور ایک دوسرے کے سوچ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، ٹھیک ہے، اپنی سوچ کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ آلسو ان 1999 پاکستان سکسیزفلی کنڈکٹ دا لانچ آف غوری 2، پھر 99 میں کیا ہوا کہ پاکستان نے غوری 2 کو بھی لانچ کر دیا، اینڈ شاہین میزائل، اس کے علاوہ شاہین میزائل کو۔ لمیٹڈ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ایرپٹڈ ان دا کارگل سیکٹر آف کشمیر، اور تھوڑی سی ایک مطلب لمیٹڈ وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹرولڈ جو ایک وار تھی وہ کارگل سیکٹر میں پھر کشمیر کارگل سیکٹر میں ہوئی، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ آن جولائی 4 1999 دا وار کیم ٹو این اینڈ، پھر جنگ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جولائی 4 1999 میں ہی ود دا واشنگٹن ڈکلریشن وچ روزڈ نیگیٹو سینٹیمنٹس ان دا نیشن، اس واشنگٹن ڈکلریشن کے ساتھ یہ جنگ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اکتوبر 12 1999 نواز شریف ریموو جنرل پرویز مشرف فرام دا پوزیشن آف چیف آف آرمی اسٹاف، تو پرویز مشرف تھے ان کو ریموو کر دیا گیا عہدے سے، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے اپوائنٹڈ جنرل ضیاء الدین بٹ ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف، اور ضیاء الدین بٹ جو تھے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا لیا گیا، بٹ جنرل پرویز مشرف ڈیڈنٹ کمپلائی ود دا آرڈر اینڈ اوور تھری نواز شریف گورنمنٹ۔ جنرل پرویز مشرف نے اس ڈیسیجن کو نہیں مانا اور نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرا دیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔